اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 26ویں پارے حام میم کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حام میم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ احقاف کا بھی آغاز ہوتا ہے، مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے اور قیام مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ احقاف جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا مسکن تھا، جس کا ذکر آگے کی آیات میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام احقاف ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ سفر طائف بہت تکلیف دہ سفر تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دی گئی تھی۔ صرف انکار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے استقبال کیا گیا اور جس طرح سے اوباش لڑکے پیچھے لگا کر آپ کو تکلیف دی گئی، ہم سب اس پورے واقعے سے آگاہ ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن سنا، اس پر ایمان لائے اور واپس جا کر اپنے قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ یہ انسان جھٹلا رہے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، لیکن آپ کی دعوت جن قبول کر رہے ہیں، بہت سے جن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہیں، اور وہ اس دین کو جنوں میں یعنی اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں وہ آخری رکوع میں آئیں گی۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب عزیز و حکیم رب کی طرف سے ہے، لیکن کافروں کا انکار اور ان کی حجتیں اور ان کے کمزور دلائل جو وہ پیش کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، اور یہ کتاب نعوذ باللہ من ذالک خود گڑھ لی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالفت کے تعصب میں یہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور ان کے پاس علم کا بھی کوئی ذریعہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ رد کر رہے ہیں ہدایت کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی تعلیمات لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کے ذریعے سے یہ تعلیمات بھیجتا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے اہل علم اور عام آدمی بھی اس کے حق ہونے پر شہادت دے چکے ہیں اور ایمان لا چکے ہیں، جبکہ تم اپنے غرور و تکبر میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ نے تورات کی مثال بھی دی کہ جو امام اور رحمت تھی، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو ایمان لا کر ڈٹ جاتے ہیں انہیں کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں وہ خسارے میں رہیں گے، اور جو قبول کر لیں گے ان کو دنیا میں بھی کوئی رنج اور خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہیں گے۔ آیت 15-20 میں دو طرح کے انسانی رویوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم کس انجام کو اور کس رویے کو پسند کریں گے اپنے لیے۔ ایک وہ جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی ہدایات کی پیروی میں اپنے والدین کے حق کو بھی پہچانتے ہیں اور ان سے اس نے سلوک کرتے ہیں۔ یہاں پر ماں کے حمل اور رضاعت یعنی اس کے فیڈ کرنے کی مشقت کا خاص طور سے ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے والدین کے احسان مند بھی ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، جبکہ اولاد کی نیکی اور صالحیت کے لیے بھی اللہ سے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی قبولیت اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ انسان ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کی جواب دہی کی فکر کرتے ہیں، لہٰذا والدین جو صحیح راستے کی طرف نصیحت کرتے ہیں ان کو بھی وہ سختی سے رد کر دیتے ہیں، اور ان کے رویے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ آگے کی آیات نے مشرکین مکہ کے حق دشمنی، ہٹ دھرمی اور جہالت کے رویے پر ان کو خبردار کیا ہے کہ قوم عاد کی تباہی اور بربادی سے سبق لو کہ وہ دولت، اختیار، اقتدار، مادی ترقی میں تم سے بہت زیادہ برتر تھے، مگر جب انہوں نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا اور سرکشی اختیار کی تو اللہ نے ہوا کے طوفان سے ان کو ہلاک کر دیا، اور جن خود ساختہ خداؤں کی وہ پرستش کرتے تھے ان
ان میں سے کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت تک انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ نہ ان کو اپنی آنکھوں سے حق نظر آتا ہے، نہ کانوں سے حق سنائی دیتا ہے، نہ دلوں میں قبولیت حق ہوتی ہے، یوں وہ اللہ کی ہدایت سے اندھے، بہرے اور سخت دلی سے گزرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بدبختی کا شکار ہوتے ہیں۔ اختتامی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو صبر اور اولو العزمی کی نصیحت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ نافرمان لوگ ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نازل ہوئی ہے اور مدینے کا یہ ابتدائی دور تھا اور اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ مدینے میں یہ اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر ابھی عملاً جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس حالت میں دو ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے، یا تو وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں اور جاہلیت کے آگے، کفار و مشرکین کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یا پھر مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا جاہلیت کو، شرک اور کفر کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اسی عزیمت کی راہ دکھائی جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راہ ہے، جہاد کی راہ، عزیمت کی راہ، دین اسلام اور امت مسلمہ کی بقا اور غلبے کی راہ، دنیا اور آخرت میں امت مسلمہ کے لیے عزت اور سرفرازی کی راہ۔ مدینے میں اہل ایمان کی ایک مٹھی بھر تعداد تھی جو پورے 1000 یعنی جنگی مجاہدین بھی فراہم کرنے کے قابل نہ تھی، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ سارے عرب کی جاہلیت سے ٹکرا جانے کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور پھر لڑائی کے لیے جس سر و سامان کی ضرورت تھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ایک ایسی بستی مشکل ہی سے فراہم کر سکتی تھی جس کے اندر سینکڑوں بے خانمہ مہاجر ابھی پوری طرح بسے بھی نہ تھے، اور چاروں طرف سے اہل عرب نے ان کا اکنامیکل امبارگو لگا کر، اکنامیکل بائیکاٹ کر کے ان کے لیے بہت یعنی پریشانی کے مسائل کھڑے کیے ہوئے تھے۔ موضوع اور مضمون ہم نظر ڈالیں تو یہ حالات تھے جن میں صورت نازل فرمائی گئی، اور اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے۔ یعنی پہلے باطل کی طاقت کو کچلا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اور پھر جو قیدی ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، اور آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے۔ ایک گروہ کفار کا گروہ ہے جس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے اور اللہ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اور دوسرے گروہ یعنی اہل ایمان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام کوششوں کو وہ ضائع کر دے گا اور اہل ایمان یعنی دوسرے گروہ کے حالات درست کر دے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہے، ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کو کس چیز میں ہماری مدد چاہیے؟ وہ تو رب ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے دراصل وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی راہ میں دی جانے والی قربانیوں پر بہترین اجر کی امید دلاتا ہے، انہیں اطمینان دلاتا ہے کہ راہ حق میں ان کی کوششیں، جانی اور مالی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ ان کا اچھے سے اچھا صلہ پائیں گے۔ پھر کفار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تائید و رہنمائی سے محروم ہیں، ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برا انجام دیں گے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو مکے سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دی ہے، اور اسلام کے قیام کے اور اسلام کے غلبے کے لیے تو انہوں نے دروازے کھول دیے۔ پھر آیت 16 تا 32 میں اللہ تعالیٰ کا روئے سخن جو ہے وہ منافق
منافقین کی طرف ہوتا ہے کہ بظاہر تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب جنگ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ اپنی عافیت کی فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لیں۔ ان کو صاف صاف خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور یہی تو وہ بنیادی سوال ہے اہل ایمان سے کہ ان کی آزمائش ہو کر رہے گی، اور جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ اور امتحان یہی ہے، انسان حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ، اس کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کفر اور کفار کے ساتھ، وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کو عزیز رکھتا ہے یا اس حق کو جس پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس آزمائش میں جو شخص کھوٹا نکلتا ہے وہ مومن ہی نہیں اللہ کے نزدیک، لہٰذا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ اور اس کے دیگر اعمال کسی اجر کے مستحق نہیں ہوتے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ نے تلقین کی ہے کہ وہ اپنی قلت تعداد، بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور ان کے سر و سامان کی بہتات دیکھ کر ہمت نہ ہاریں، ان کی عسکری قوت دیکھ کر ہمت نہ ہاریں اور ان کے آگے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا اظہار نہ کریں۔ اس وقت کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس وقت کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ جب کفار پہ غلبہ پالیں گے، ان کو اچھی طرح مزہ چکھا لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ اور اگر پہلے کمزوری دکھائی گئی تو ان کی جرأتیں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جائیں گی، لہٰذا مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بھروسے پر اٹھیں، کفار سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی غالب رہیں گے اور یہ کفار اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ایک آزمائش کا وقت ہے، اسلام اور کفر کے مابین جو ایک مقابلے کا وقت ہے، اس وقت جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ دراصل اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالے گا۔ اللہ تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو ہمارے مال کا نہ ہماری قربانی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم ہی اس کے محتاج ہیں۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے، ہماری عزت اور سرفرازی کے لیے ہمیں جو ہے وہ رغبت دلاتا ہے، اور اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے سے جو اپنا جی چرائے گا، پیچھے ہٹے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو سخت تنبیہ کرتا ہے کہ جو پیچھے ہٹے گا وہ منافق ٹھہرے گا، اور پھر اللہ تمہاری جگہ اپنے دین کے لیے دوسروں کو اٹھائے گا جو اللہ کے راستے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اپنے جان اور مال سے اپنے اخلاص کا ثبوت دیں گے۔ عزیزان محترم، قرآن کی رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم آج امت مسلمہ کا جو منظرنامہ دیکھتے ہیں، ہماری بھی اکثریت کی کیفیت یہی ہے کہ دوستی اور اطاعتیں کفار، یہود و نصارہ کی ہیں۔ اگرچہ ہم نمازیں اور روزے اور اللہ کے ذکر اور اذکار کرتے ہیں، مگر کیونکہ کفار سے ذہنی طور پر مغلوب اور خائف ہیں، لہٰذا جہاد کو ترک کر چکے ہیں۔ ایک بہت قلیل گروہ ہے جو جہاد کے راستے پر استقامت سے ڈٹا ہوا ہے، اور اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ بالآخر کفار نے انہی سے ڈائلاگ کیے، انہی کے آگے جھکے، انہی کے سامنے مذاکرات کی میز سجائی، اور ہم امت مسلمہ اپنے تمام تر مادی اور افرادی وسائل کے باوجود دنیا میں 52 سے زائد اسلامی مملکتیں غلامی کی زندگی ہی میں عافیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سبق لینے والا بنائے، ہمیں وہ راستہ زندگی کا اختیار کرنے والا بنائے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سرفرازی ہے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح مدنی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بہت زیادہ محبوب تھی۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ 6 ہجری میں اشارہ الہی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اشارہ الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمرے کا ارادہ کیا اور مکے کی جانب سفر اختیار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ سورۃ صلح حدیبیہ کے موقع پر واپسی جب ہو رہی تھی مدینے کی طرف، اس وقت نازل ہوئی تھی۔ ہمیں صلح حدیبیہ کا پس منظر معلوم ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے اور کافروں نے انہیں حدیبیہ کے مقام پر ہی آگے جانے سے روک دیا تھا، اور پھر صلح حدیبیہ جو ہے وہ قرار پائی تھی، یعنی اس معاہدے میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے اور دوسری شرائط شامل تھیں۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد پہلی مرتبہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے مابین ہوا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور اسی معاہدے نے مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا راستہ کھولا تھا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد اور انفاق کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس صورت میں جہاد اور انفاق کے فوائد اور ثمرات کی بشارت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صلح حدیبیہ کی صورت میں فتح مبین کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مومنین کے لیے جنت اور جزا کا اور منافقین کے لیے اخروی سزا کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ان کو یہ وعید سنائی ہے۔ ایمان والے تو بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا، اہل ایمان کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، تو سچے اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے بخوشی راضی ہو گئے، جبکہ منافقین جو کسی بھی ایسے موقع پر جس میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہو، اپنے آپ کو معذرتیں کر کے، بہانے کر کے اس سے بچا لیتے تھے اپنے آپ کو۔ اس موقع پر بھی منافقین کا یہی رویہ رہا، اور اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کے دلوں پر سکینت نازل فرماتا ہے اور ایمان کی افزائش کا تذکرہ کرتا ہے، اور خاص طور پر مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں اور منافق مردوں اور منافق عورتوں دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ مومنین کے لیے جزا اور منافقین اور مشرکین کے لیے سزا کی وعید سناتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا عہد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی بشارت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے، آیت نمبر 8 تا 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت، بشارت اور خبردار کرنے کا منصب دے کر بھیجا ہے، یعنی دین حق کی شہادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 برس کی 90 حیات مبارکہ میں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے شب و روز کی جدوجہد سے جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے دی، اور بشارت اور خوشخبری کے اس تمام سعی و جہد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت اور دنیا میں بھی دین کے غلبے کی بشارت ہے۔ اور خبردار کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلیں گے ان کے لیے تو بشارت ہے، لیکن جو راستہ روکنے والے ہوں گے ان کے لیے خبرداری ہے۔ اور ساتھ ہی اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور مدد کا حکم دیا گیا ہے، اور بیت رضوان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، انہوں نے اپنی جانوں پر بیعت کی تھی، کہا جاتا ہے انہوں نے موت کی بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بہت زیادہ سراہا اور ان کو کسی آزمائش میں پڑنے سے بچا لیا، اور یہ جو بیت رضوان تھی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کو مکے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اور ان کی واپسی نہیں ہو سکی تھی، اس پر کی گئی تھی کہ اگر وہ سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آئے تو مسلمان جو ہیں وہ ان کا بدلہ لیں گے مشرکین سے، لیکن وہ صحیح سلامت الحمدللہ واپس آ گئے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ بیعت کی اور عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے عظیم اجر کی خوشخبری اس نے سنائی۔ منافقین پر اللہ کے عذاب اور اصحاب بیعت کو خوشخبری دی۔ آیت نمبر 11 سے 17 میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ منافقت چھوڑ دیں، اللہ کے مخلص بندے بنے، ورنہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد خوشخبری سنائی گئی کہ بیت رضوان کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت سے نوازے گا مستقبل میں بھی۔ آیت نمبر 27 سے عمرے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی سچائی بیان کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے اس کے مقاصد بھی بتائے گئے ہیں۔ آخری آیت میں مہاجرین اور انصار پر مشتمل صحابہ کی جو مختصر سی جماعت تھی اور امت مسلمہ کا جو نوخیز
پودا نکلا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جماعت اب اپنے بلبوتے پر کھڑی ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل کر رہے گی. یہ لہلہاتی ہوئی کھیتی جو ہے وہ اہل ایمان کے دلوں کو خوش کرے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہرے دیکھ کر ان کا اخلاص پہچانا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہے، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی ہے. سورہ فتح میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ کہ ہم سچے دل سے ایمان لا کر اخلاص عمل کا ثبوت دیں، منافقانہ طرز عمل سے بچنے کی کوشش کریں، آپس میں نرم دل ہوں، کفار کے لیے سخت ہوں، اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تھا، آج وہی مشن امت کا مشن ہے. ہم اس کو اپنی زندگیوں کا مشن بنائیں، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں اور اپنا حصہ اس میں ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات مدنی دور کی نازل شدہ سورت ہے. 8 اور 9 ہجری کے درمیان اس کا نزول ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا ذکر آیا ہے اس سورت میں، اس لیے اس کا نام الحجرات ہے. یہ سورت اسلامی معاشرے اور ریاست کے لیے بنیادی اخلاقی تربیت اور اسلامی چارٹر کی اہمیت رکھتی ہے. آیت نمبر 1 میں ہی جو بنیادی اصول دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں پیش قدمی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے خلاف اور اس سے آگے بڑھ کر نہ کوئی عمل اسلام میں جائز ہے، اس کی اجازت ہے، نہ ہی کوئی مملکتوں میں کوئی قانون سازی ایسی ہو سکی ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے کچھ بھی اس کا مرتبہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی رائے اختیار کرے اور اس کے خلاف کوئی قانون سازی کرے. الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے، اور اس کا آرٹیکل 2A جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ترین ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے تقاضے بتائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تو آواز بلند کی جا سکتی ہے اور نہ عام آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا سکتا ہے. اگر ایسا کریں گے تو تمام اعمال ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. لیکن اس آئین کی موجودگی میں بھی ہم ذرا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس میں ہونے والی ان قانون سازیوں پر ایک نظر ضرور ڈالیں، اور امت مسلمہ کے دیگر ممالک جو ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں کہ جہاں کھلم کھلا اللہ اس کے رسول سے بغاوت ہمیں نظر آتی ہے. ہم غور کریں تو ہماری مسلمان ہونے کے دعوے کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو اللہ نے کہا کہ ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے محفوظ رکھے. اگلی آیت میں مسلمانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی اصلاح کے لیے اصول دیے گئے ہیں. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مرتب ہو سکتا ہو تو تمہیں اگر وہ خبر ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ خبر دینے والا آدمی کیسا ہے. حکومت اور افراد دونوں کے لیے یہ اصول ہے کہ فاسق کی خبر اور گواہی قبول نہ کی جائے اور اس کی تحقیق کر لی جائے. اگر مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہو جائے تو خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ مصالحت کروانے کی کوشش کریں. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ان کے باہمی تعلقات کو درست کروانا ضروری ہے. یہ آیت مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے اور احادیث میں انہیں ایک جسم کی مانند اور دیوار کی اینٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر معاشرتی اصلاح کے لیے بہت ہی اہم اصول دیے گئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، برے القاب سے نہ بلایا جائے، ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کی جائے، بدگمانی نہ کی جائے. تجسس اور غیبت سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان اعمال کو فسق قرار دیا گیا، اور اللہ کا حکم سن کر بھی اگر باز نہ آئے تو ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے. ہم غور کریں تو دراصل اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ اور افضل امت جس کو دنیا کی ہدایت اور امامت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، اس کی اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے، یہ تربیت اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ حجرات کی آیات میں دیتا ہے. پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہاں تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، ایک آدم کی، ایک بی بی حوا کی اولاد ہیں ہم سب، اور اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہے۔ یہ آیت تمام تعصبات کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور زبان، رنگ، نسل، قبیلہ، برادری کے تمام امتیازات کو ختم کر کے معیار عزت و اکرام صرف تقویٰ کو قرار دیتی ہے۔ ہم غور کریں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اسلام ہی انسانی حقوق کا ضامن ہے۔ عزت، جان، مال، عقل، سب کا تحفظ اسلام ہی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ہی احترام آدمیت اور احترام انسانیت کا درس دیتا ہے، اور اسلام کے انہی اصولوں کی بنیاد پر محمود ایاز کو ایک صف میں کھڑا پایا گیا۔ اگلی آیت میں اسلام اور ایمان کے فرق کو نمایاں کیا گیا، اور منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان رکھتے تھے کہ وہ مومن ہیں، تو کہا گیا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اصل مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں کوئی شک نہ کیا، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی اس کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی، ایثار اور قربانی دیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اور جو سبق ہمیں سورہ حجرات سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں واقعتاً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اور پھر اس احسان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور اس شریعت پر ہی اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنے معاشرے کی اجتماعی زندگی، اپنے مملکت کی اجتماعی زندگی میں بھی اسی کی امپلیمنٹیشن پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو باہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرنا ہے اور درست کروانا ہے، اور جو اخلاقی ہدایات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کی پابندی کرنا ہے اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ کے راستے پر استقامت سے اور جہاد کے ذریعے سے اپنے ایمانوں کی تکمیل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف۔ سورہ قاف مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون ام حشام بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعے کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ بعض اور روایات میں آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم سورت تھی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ پوری سورت کا موضوع آخرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو سب سے زیادہ تعجب آپ کی جس بات پر ہوا وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر جنت دوزخ ہوگی۔ وہ انسان جو مٹی میں مل کر جن کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہے، ان بکھرے ہوئے اجزاء کو ہزارہا برس، کروڑہا برس گزرنے کے بعد پھر سے اکٹھا کیسے کیا جائے گا؟ ہمارا یہی جسم اثر نو کیسے بنا دیا جائے گا اور ہم زندہ ہو کر اٹھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف نازل فرمائی۔ سورت کی آیات میں اللہ تعالیٰ آخرت کی دلیل فراہم کرتا ہے کہ وہ رب جو بابرکت پانی کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے وہی قیامت کے دن انسانوں کو اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8 قوموں کا ذکر کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے۔ قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، قوم عاد،
قوم فرعون، قوم لوط، ایکا والے اور تبا کی قوم، ان سب کی مثال 2 آیات میں دے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے عبرت حاصل کرنے اور اللہ کے قانون جزا اور سزا کو تسلیم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اگلی آیات میں آخرت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ انسان کی ایک دفعہ تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا؟ پھر عالمی نزا، موت اور دوزخ کا دوزخیوں کے لیے منظر بیان کیا گیا کہ کس طرح فرشتے ان کو گھیر لائیں گے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوسری طرف جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ جنت ان کے قریب لائی جائے گی۔ قلب منیب رکھنے والے، تقوی والے، خشوع اختیار کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں ان مشکلات کو انگیز کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری آسانیاں فرمائے گا، یہاں تک کہ جنت کا وعدہ، اور جنت بھی اس طرح کہ جو ان کے قریب لے آئی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اجر و ثواب اور انعامات کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ آخری آیات میں سابقہ قوموں کی تاریخ اور ان کی ہلاکت کی طرف متوجہ کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو زندہ دل اور سننے والے کان رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے الزامات اور اذیت رسانیوں پر صبر اور نماز کے ذریعے قوت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو سبق ہمیں ملتا ہے سورہ قاف سے وہ یہ کہ سابقہ تاریخ سے بھی عبرت حاصل کر کے ہم تیاری کریں اور صحیح مومن بنیں، آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں ہمہ وقت اور اس کی تیاری کریں، اس دن کی فکر کریں اور اپنے آپ کو جنت کے حصول کے قابل بنائیں۔ 26ویں پارے کی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ آمین۔